ایک بات ذہن میں رکھیے کہ آج ہم جو کوتاہی کرتے ہیں نا دعا مانگنے میں، وہ یہ ہوتی ہے کہ ایک تو ہم جلدی مایوس ہو جاتے ہیں. ہم چاہتے ہیں آج ہم نے دعا مانگی اور بس شام ہونے سے پہلے دعا کی قبولیت سامنے نظر آ جائے. آج کل عورتیں ایسے سمجھتی ہیں کہ جیسے ہم نے خامن کو صبح کام کہا تو شام تک ہونا چاہیے، اگر نہیں ہوا تو شکوہ کریں گی. یہ اللہ تعالیٰ کو بھی اسی طرح ڈیل کرتی ہے کہ جی ہم نے فجر کی نماز میں دعا مانگی تھی اور شام تک دعا قبول ہی نہیں ہوئی. ادھر بھی شکوے کرنے بیٹھ جاتی ہیں. اللہ تعالیٰ ہے، اس سے مانگنے کا طریقہ ہے. اس کی بارگاہ میں ناز نہیں چلتا، اس کے ہاں نیاز چلتا، آج بھی چلتے. کئی مرتبہ عورتوں کو دیکھا خط میں اپنے حالات لکھتی ہیں کہ جی میں نے دعا مانگی قبول نہیں ہوئی، بس میں نے تو دعائیں مانگنی چھوڑ دی. یعنی جیسے خامن سے روٹھ جاتا ہے، یہ خدا کی بندیاں اپنی کم علمی کی وجہ سے اپنے خدا سے بھی روٹھی پھرتی. یہ نہیں دیکھیں گی کہ بھائی دعا مانگنے میں تو کوئی کمی ہوگی نا، جس وجہ سے یہ اپلیکیشن ریجیکٹ ہو گئی ہے، اس پہ غور نہیں کریں گی. بلکہ اللہ تعالیٰ جی ہماری تو سنتا ہی نہیں. کیوں نہیں سنتا؟ حدیث پاک میں آتا ہے ہر بندے کی دعا قبول ہوتی ہے، مگر قبولیت کے 3 انداز ہیں. یا تو جیسے مانگی منو ان قبول ہو گئی، یا اللہ تعالیٰ اس کے بدلے کوئی بڑی مصیبت اس بندے سے دور کر دیتے ہیں، یا اس کو نام اعمال میں ذخیرہ کے طور پر لکھوا دیتے ہیں اور قیامت کے دن اس کو اتنا دیں گے. حدیث پاک میں آتا ہے کہ وہ بندہ دعا مانگے گا، اللہ دنیا میں میری کوئی دعا نہ پوری ہوتی، ہر دعا ذخیرہ بنی ہوتی اور آج اس دن مجھے اس کا اجر ملتا تو کتنی اچھی بات ہوتی. 3 میں سے کسی نہ کسی ایک صورت میں دعا کا بدلہ ضرور ملتا. اب اللہ تعالیٰ پابند تو نہیں ہے نا کہ ہم نے مانگی ہے تو اسی کو پورا کر دے. اللہ تعالیٰ حکمت والے ہیں، وہ دیکھتے ہیں کہ یہ دعا اس کے لیے پورا ہونا بہتر ہے یا برا ہے. کئی دفعہ بندہ پیسہ مانگتا ہے اور اللہ تعالیٰ جانتے ہیں کہ اس کو پیسہ مل گیا نا تو یہ اس کو ہضم نہیں کر پائے گا، یہ ایمان سے ہی محروم ہو جائے گا، یہ دین سے ہی محروم ہو جائے گا. تو اللہ تعالیٰ پھر اس کی اس دعا کو اس طرح قبول نہیں کرتے. جیسے بچہ انگارہ پکڑنا چاہے تو ماں کتنی محبت کرنے والی ہوتی ہے مگر انگارہ نہیں پکڑنے دیتی. اب بچہ روئے جی امی میری بات نہیں مانتی، نہیں، بچے کو نہیں پتا کہ وہ اس کے لیے نقصان دہ ہے، ماں کو پتا ہے. اسی طرح ہم نے جو مانگا ہمیں کیا پتا وہ ہمارے لیے ٹھیک ہے یا نہیں. اللہ تعالیٰ چونکہ رحیم و کریم ہے، اس لیے جو بندے کے لیے بہتر نہیں ہوتا اللہ تعالیٰ وہ نہیں کرتا. چنانچہ کئی بچیاں چاہتی ہیں کہ جی فلاں جگہ شادی ہو جائے، ہر بندہ چاہتا ہے پسند کی شادی ہو. تو اب ان کی اگر نیت بن گئی کہ ادھر شادی ہو جائے اور ہو نہیں رہی تو بس سب سے بیزار، بڑی دعائیں مانگی، بڑے وظیفے کیے، بڑا قرآن پڑھا اور جی ہماری تو دعا قبول ہی نہیں ہوتی. اللہ کی بندی، آپ کو کیا پتا کہ وہ جو اس وقت اتنی محبتوں کا تمہارے ساتھ اظہار کر رہا ہے کل کو تمہارے ساتھ وہ کیا برتاؤ کرے. ممکن ہے کل کو وہ تمہیں سرے سے ہی طلاق دے دے، کل کو وہ تمہاری بجائے کسی اور کے ساتھ اپنے تعلق بنا لے اور تمہیں گھر کے اندر ذلیل کرے، دوسروں کے سامنے بے عزت کرے اور تم اس وقت جینے کی بجائے مر جانے کو ترجیح دینے لگو. تو اس وقت انسان سوچتا ہے جی ادھر میرا رشتہ ہو جائے اور وہ کہتے ہیں جی میری دعا قبول ہی نہیں ہوتی. بھائی قبول اس لیے نہیں ہو رہی، اللہ تعالیٰ بہتر چاہتا ہے. تو اس لیے دعا جب بھی مانگی جاتی ہے اگر بندے کے حق میں بہتر ہو تو اللہ تعالیٰ اسی طرح پورا کر دیتے ہیں، بہتر نہ ہو تو اللہ تعالیٰ پورا نہیں کرتا. مثال کے طور پہ ایک بندے نے کہا اللہ مجھے امیر بنا دے، غنی بنا دے. اللہ تعالیٰ نہیں بناتے. کیوں؟ اللہ تعالیٰ جانتے ہیں اس کو مال ملا تو یہ اولاد کی تربیت کر نہیں سکے گا، اس کی اولاد نافرمان بن کے ایمان سے بھی خارج ہو جائے گا. کتنے لوگ ہیں مال ان کے گھر میں آ جاتا ہے اور ان کی اولاد ان کے ہاتھوں سے نکل جاتی ہے. ہمیں کیا پتا کہ کس وجہ سے یہ دعا قبول نہیں ہو رہی. اللہ تعالیٰ پہ بھروسہ رکھیں، اعتماد رکھیں، اس کو اپنے اوپر ماں سے بھی 70 گنا زیادہ مہربان سمجھتے ہوئے سوچیں کہ کوئی نہ کوئی حکمت ہوگی جو من و ان قبول نہیں ہوگی. اور ہمیں کیا پتا کہ اللہ تعالیٰ نے اس دعا کے بدلے کوئی مصیبت سے بچایا ہو. آپ ذرا غور کریں، آپ گاڑی میں جا رہی ہیں اور کئی مرتبہ بس ایکسیڈنٹ ہوتے ہوتے بچتا ہے تو ممکن ہے آپ کی مانگی ہوئی کسی دعا کے صدقے اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایکسیڈنٹ سے بچا لیا. زلزلہ آیا، لاکھوں انسان مرے بھی اور زخمی بھی ہوئے.
ہمیں جو اللہ نے اس زلزلے میں بچا لیا، کیا پتا کسی وقت کی مانگی ہوئی کوئی دعا، تو یوں کہہ دینا جی ہم نے مانگی ہے دعا قبول نہیں ہوتی، یہ جلد بازی اللہ تعالی کے بارگاہ میں ظاہر کرنا مناسب نہیں۔ دعا مانگنی چاہیے، مانگتے رہنا چاہیے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بچہ کوئی چیز مانگتا ہے تو ماں شروع میں منع کر دیتی ہے، نہیں دیں گے، پھر مانگتا ہے، پھر وہ کہتی ہے نہیں دیں گے، جھڑکی بھی دے دیتی ہے۔ لیکن جب بچہ مانگتا رہتا ہے، اس چھوٹے سے بچے کو بھی پتا ہے کہ میں مانگتا رہوں گا نا تو امی دے دے گی۔ چنانچہ تھوڑی دیر کے بعد جب وہ روتا دھوتا ہے ماں کے سامنے، ماں چیز بھی لے کے دے دیتی ہے اور اٹھا کے سینے سے بھی لگا لیتی ہے۔ تو اسی طرح دعا مانگنی ہو تو ہم نان سٹاپ بغیر تھکے اللہ سے مانگتے رہے۔ ہمارا کام ہے مانگنا، مانگنے کے بعد ہم محروم نہیں رہیں گے، کسی نہ کسی صورت اس کا ریٹرن ہمیں ملے گا، یا تو وہ دعا ویسے قبول، یا اس کے بدلے کوئی بیماری جو ہے نا وہ دور کر دی جائے گی۔ کیا پتا کہ آپ دعا مانگتی رہیں اور اللہ تعالیٰ نے اس دعا کے بدلے کوئی سکن ڈیزیز ایسی تھی جس سے آپ کو بچا لیا، ورنہ اگر سکن ڈیزیز ہو جاتی اور چہرے پہ داغ دھبے پڑ جاتے تو اتنی محبت کرنے والے خامن صاحب کے بھی رخ بدلے ہوئے ہوتے۔ اللہ نے آپ کی صحت کو سلامت رکھا، کوئی ایسی بیماری نہیں لگائی، گھر میں الفتوں محبتوں کی زندگی گزارتی پھر رہی ہیں، پتہ نہیں ہے کس کس دعا کا نتیجہ ہے جو اللہ نے آپ کو یہ عزتیں دی ہیں۔ تو اس لیے دعا مانگنے میں فوراً توقع رکھنا کہ جی ابھی قبول ہو جائے، یہ بندگی کے آداب کے خلاف، جلدی مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ اور پھر ایک بات اس میں اور بھی سمجھ لیں کہ کچھ لوگ دعائیں مانگتے ہیں اور کچھ لوگ دعائیں پڑھتے ہیں۔ دعا پڑھنے سے دعا قبول نہیں ہوتی، دعا مانگنے سے دعا قبول ہوتی۔ کیا فرق ہے دونوں میں؟ دعا پڑھنا تو یہ ہوا کہ بس بیٹھے ہیں ربنا آتنا فی دنیا ربنا ظلمنا، بس طوطے کی طرح ٹیپ ریکارڈ جیسے بجتا ہے وہ بج گیا، اور پتہ یہ بھی نہیں کہ میں نے کیا مانگا کیا نہیں۔ چنانچہ ایک مرتبہ ہم نے نماز پڑھی، ہمارے قریبی تعلق والے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے دعا کے بعد اپنے چہرے پہ ہاتھ پھیرے، تو میں نے ویسے ہی ان سے پوچھ لیا، میں نے کہا آج دعا میں آپ نے کیا مانگا؟ تو میری طرف دیکھ کے کہتے ہیں حضرت سچ بتاؤ مجھے نہیں یاد۔ یعنی ابھی اپنے چہرے پہ ہاتھ پھیرا اور ابھی یہ نہیں پتا کہ میں نے اللہ سے کیا مانگا۔ اتنی غفلت بھری دعا، تو اس کو کہتے ہیں دعائیں پڑھنا۔ تو دعائیں پڑھنے سے دعائیں قبول نہیں ہوتی، دعائیں مانگنے سے دعائیں۔ دیکھیے جس فقیر نے آپ سے 1 روپیہ مانگنا ہوتا ہے، وہ کپڑے بھی بڑے پھٹے پرانے پہن کے آتا ہے، وہ شکل بھی فقیروں والی بنا کے آتا ہے، اس کے بعد الفاظ بھی بڑے چن چن کے وہ بولتا ہے جو دوسرے کے دل کو ٹچ کرنے والے ہوں، آواز بھی بھرائی ہوئی ہوتی ہے، ہاتھ بھی کانپ رہے ہوتے ہیں۔ اب دیکھیے جس نے 1 روپیہ مانگنا ہے وہ اتنا کچھ کر کے آپ کے دل کو اپنی طرف متوجہ کرتا ہے، تو جس بندے نے اللہ سے اللہ کو مانگنا ہو پھر اس کو کتنی عاجزی اور فریاد سے اللہ سے مانگنا چاہیے۔ آج تو ہم دعا ایسے مانگتے ہیں جیسے اپنے ورکرز کو کام ذمے لگا رہے ہیں۔ مثال کے طور پہ عورت دعا مانگے گی، اللہ میری بیٹی کا اچھا رشتہ آ جائے، میرے بیٹے کو نوکری مل جائے، میرا خاوند میرے سامنے اتنا اچھا ہو کہ میرے اشاروں پہ ناچنے لگ جائے، اے اللہ فلاں فلاں ہمارے جو حاسدین ہیں ان کا تو بالکل گھر ہی اجڑ جائے۔ یعنی ہم ایسے دعا مانگ رہے ہوتے ہیں جیسے کسی ماتحت کو کام ذمے لگا رہے ہوتے ہیں۔ دعا مانگنا اور چیز ہے اور ماتحت کے ذمے کام لگانا وہ اور چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ ہے۔ اس انداز میں دعائیں مانگنا، یہ ہو جائے یہ ہو جائے یہ ہو جائے، جیسے سیٹھ صاحب بیٹھے ہوئے اپنے ورکرز کو کام اسائنمنٹ دے رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کو دعا میں اسائنمنٹ نہ دیا کریں۔ اللہ تعالیٰ کے سامنے عاجزی اور زاری کا اظہار کر کے، بندگی کا اظہار کر کے، اللہ کی عظمت کو مان کے اللہ سے دعا کیا کریں، سوال کیا کریں۔ تو جب ہم اس طرح سے مانگیں گے تو دعائیں جلدی قبول ہوں گی۔ ہم الزام ان کو دیتے تھے، قصور اپنا نکل آیا، ہم شکوہ لیے پھرتے ہیں جی ہماری سنتا ہی نہیں، حالانکہ دعا مانگنے میں کتنی کوتاہیاں ہم خود کر لیتے ہیں۔ چنانچہ حجاج بن یوسف کے بارے میں آتا ہے کہ طواف کر رہا تھا اور ایک نابینا وہاں بیٹھا دعا مانگ رہا تھا، اے اللہ مجھے بینائی عطا کر دے۔ تو حجاج بن یوسف رکا اور اس نے اس کو ٹھوکر لگائی اور کہا بندے تجھے پتہ ہے میں کون ہوں؟ اس نے کہا نہیں۔ اس نے کہا میں حجاج بن یوسف ہوں۔ اب اس کے بارے میں مشہور تھا کہ یہ بہت ہی زیادہ سخت طبیعت کا بندہ ہے، جو کہہ دیتا ہے نا وہ پورا کر دیتا ہے۔ چنانچہ اس کا نام سن کے اندھا گھبرا گیا کہ آج میرا کس سے واسطہ پڑ گیا۔
تو حجاج بن یوسف نے کہا کہ دیکھ میں طواف کر رہا ہوں، اگر میرا طواف مکمل ہونے تک تیری بینائی ٹھیک نہ ہوئی تو میں نے تیرے قتل کا حکم دے دینا۔ اور اس نے ایک پولیس والا بھی ساتھ کھڑا کر دیا کہ یہ اندھا بھاگنے نہ پائے، اور خود طواف کرنے لگ گیا۔ اب تو جی اندھے کا حال عجیب، آنسو بھی گر رہے ہیں اور کانپ بھی رہا ہے اور دعا مانگ رہے، اللہ پہلے تو بینائی کا سوال تھا، اب تو میری زندگی کا سوال۔ ایسے تڑپ کے اس نے دعا مانگی۔ کہتے ہیں کہ حجاج بن یوسف جب واپس آیا اللہ نے اس کی بینائی عطا فرما دی۔ تو حجاج بن یوسف نے اسے کہا کہ جیسے تم پہلے بیٹھے دعا مانگ رہے تھے نا، ساری عمر بیت اللہ کے سامنے اس طرح بیٹھ کے دعا مانگتے، تمہاری دعا قبول نہیں ہو سکتی تھی کیونکہ یہ زبان سے نکل رہی تھی، دل سے نہیں نکل رہی تھی۔ اب جب تمہیں اپنی جان کا خوف ہوا، اب تڑپ کے دل سے دعا مانگی، اور دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے۔ تو اس لیے دعا ہمیشہ انسان ایسے مانگے کہ تڑپ کے مانگے، دل سے دعا نکلے، پھر دیکھیں اس کے بعد اللہ رب العزت کی طرف سے کیسے رحمتیں ہوتی ہیں۔ ایک بات ذہن میں رکھنا کہ جو شرفاء ہوتے ہیں نا، سخی لوگ ہوتے ہیں، ان سے اگر کوئی تھوڑا بھی مانگے نا تو وہ اپنے مقام کے مناسب زیادہ دیتے ہیں۔ مثلا اگر کوئی مجھ سے سوال کرے تو ہو سکتا ہے میں اس کو 10 روپے دے دوں، کسی امیر سے سوال کرے وہ 1000 روپے دے دے، کسی وزیر سے بات کرے وہ 10,000 دے دے، ملک کے صدر سے جا کر مانگے تو وہ 1,00,000 روپیہ دے دے، اور اگر سعودی عرب کے بادشاہ سے مانگے تو وہ ملین میں دے دے گا، اس لیے کہ اس کا دین اتنی بڑی۔ تو دنیا کا ہر بندہ اپنی شان کے مطابق دیتا ہے۔ یہ ذہن میں یاد رکھ لیجئے، اللہ تعالیٰ جب قبول فرماتے ہیں تو بندے کو اپنی شان کے مطابق عطا فرماتے ہیں۔ وہ اتنے کریم پروردگار ہے۔ چنانچہ بندے کے یعنی مانگنے والے کا دامن چھوٹا اور دینے والے کی دین بڑی ہوتی ہے۔ جس نے بھی مانگا۔ مجھے بچپن کا ایک واقعہ یاد ہے، ایک محلے کا دکاندار تھا اور میرے والد صاحب کے ساتھ اس کے بڑے اچھے تعلقات دوستانہ تھے۔ جب کبھی اس دکاندار سے میں کوئی چیز سودا لینے جاتا تو وہ سودا بھی تول دیتا، اور جب وزن پورا ہو جاتا تو کچھ اوپر بھی ڈال دیتا۔ تو مجھے یہ بات سمجھ میں نہ آتی، بہت چھوٹی عمر تھی، تو میں نے ایک دفعہ اپنے ابو سے پوچھا کہ وہ تولتا تو ہے اور جب بالکل وزن پورا ہو جاتا ہے وہ کچھ اوپر بھی ڈال دیتا ہے۔ تو ابو نے بتلایا کہ بیٹے یہ اس کی محبت ہے کہ جتنا حق بنتا ہے وہ حق سے زیادہ ہمیں دیتا ہے۔ وہ بچپن کی بات آج یاد آتی ہے کہ اگر ایک انسان کے اندر محبت ہے، اخلاص ہے، تعلق ہے، وہ مانگنے والے کو اس کی مانگ سے زیادہ دیتا ہے، تو اللہ رب العزت تو بڑے قریب ہیں، رحیم ہیں۔ بندہ جب اللہ تعالیٰ سے مانگتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی توقعات سے بھی بڑھ کر اسے عطا فرما دیتا ہے۔ الدعا، یہ جتنے اعمال ہیں یہ بندہ کر لے، اس سے بھی ابھی کام نہیں ہوتا، ایک قدم اور آگے۔ وہ کیا کہ سب کچھ کر کے پھر اللہ سے فریاد کرے، پھر اللہ سے مانگے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ دیکھیں ایک مثال سمجھیں، چھوٹا بچہ ہوتا ہے نا جو ابھی چلنا سیکھ رہا ہوتا، تو باپ اس کو وہاں کھڑا کر دیتا ہے اور پاس بیٹھ کے بلاتا ہے، بیٹے ادھر آؤ۔ باپ کو پتہ ہے یہ بچہ اتنے قدم نہیں اٹھا سکتا، مگر وہ یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ یہ بچہ میری طرف متوجہ ہو کے قدم اٹھاتا ہے یا نہیں۔ بیٹے ادھر آؤ، بیٹے ادھر آؤ۔ جب باپ بلاتا ہے تو وہ بچہ قدم اٹھانے کی کوشش کرتا ہے اور قدم اٹھاتے ہوئے ڈولتا ہے، اور جب گرنے لگتا ہے نا تو باپ اس کو گرنے نہیں دیتا، بچے کو ہاتھوں میں لے کر اپنے سینے سے لگا دیتا ہے۔ بالکل ہماری مثال یہی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے بندے مجھ تک آؤ۔ اس پروردگار کو پتا ہے یہ بندے ہیں، یہ کمزور ہیں، ان کے پیچھے نفس لگا ہے، شیطان لگا ہے، ان کی ہمت نہیں ہے یہ پہنچ سکیں، مگر وہ تو یہ دیکھنا چاہتے ہیں نا کہ میری طرف توجہ کر کے قدم اٹھاتا کون ہے۔ جو ہمت کر لیتا ہے، قدم اٹھاتا ہے، کہیں ڈولنے بھی لگتا ہے، اللہ تعالیٰ ڈولنے نہیں دیتے، اس بندے کو اپنی رحمت کی چادر میں چھپا لیتے۔ سنیے قرآن عظیم الشان، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ، اگر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت تم پر نہ ہوتی، مَا زَكَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ أَبَدًا، تم میں سے کبھی بھی کوئی ستھرا نہ ہوتا، وَلَكِنَّ اللَّهَ يُزَكِّي مَن يَشَاءُ،
اللہ جس کو چاہتے ہیں ستھرا کر دیتے ہیں، تو ستھرا ہونا ہمارے بس میں نہیں ہے۔ ولولا فضل اللہ علیہ، تو معلوم ہوا کہ یہ سب کچھ کر کے بھی رات کو اللہ کے سامنے دامن پھیلانا پڑے گا۔ مولا ہمارے اعمال پر معاملہ نہیں سنورتا۔ آپ نے قرآن مجید میں فرما دیا ولولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ، اگر اللہ کا فضل نہ ہوتا، اس کی رحمت نہ ہوتی، ما زکا منکم من احد ابدا، تم میں سے کوئی کبھی بھی ستھرا نہ ہو سکتا، لیکن اللہ یزکی من یشاء، اللہ جس کو چاہتے ہیں اس کو ستھرا کر دے۔ اے مولا میں اس وقت دامن پھیلائے بیٹھا ہوں، آپ سے آپ ہی کو چاہتا ہوں، اللہ رحمت کی نظر کر دیجئے، تیری ایک نگاہ کی بات ہے میری زندگی کا سوال، کہ اللہ رحمت کی ایک نظر ڈال دیجئے، میری بگڑی بنا دیجئے، میری کشتی پار لگا دیجئے، میں نے جھولی پھیلا دی ہے۔ اللہ دنیا کے فقیروں کو دیکھا، بڑے دروازے کے سامنے جاتے ہیں، اونچی صدا لگاتے ہیں، مولا یہ تو کائنات کا سب سے بڑا دروازہ، میں اس دروازے کے سامنے ہوں۔ اے اللہ دنیا کا فقیر کسی دروازے سے خالی چلا جائے، توقع ہوتی ہے دوسرے دروازے سے مل جائے گا، مگر جو تیرے دروازے سے خالی اٹھا مولا اس کے لیے کوئی دوسرا دروازہ نہیں۔ آپ ہی مہربانی فرما دیجئے، اور اللہ آپ ہی میری بگڑی بنا دی۔ اللہ سے عاجزی کے ساتھ رو رو کے دعائیں مانگیے، پھر دیکھیے اللہ کی رحمت کیسے برسے۔ اے اللہ میں آپ کے در پر آیا ہوں، یہاں سے لوٹ کے کہیں نہیں جا سکتا، میرے لیے کوئی دوسرا دروازہ نہیں۔ تنگ دستی کے جو عالم میں گھبراتا ہوں، اے اللہ بہت پریشان کر دیا حالات نے، در در کے دھکے کھا لیے، اب تیرے دروازے پہ آ پہنچا۔ تنگ دستی کے جو عالم میں گھبراتا ہوں، پردرے غیر پہ جاتے ہوئے کتراتا ہوں۔ اللہ میں غیر کے دروازے پہ نہیں جاتا، دنیا کہتی ہے عامل کے پاس چلے جاؤ، فلاں جگہ چلے جاؤ، اللہ کہیں نہیں جاؤں گا، مسجد میں ہوں تیرے دروازے پہ ہوں، اب میں کسی اور طرف نہیں جاتا۔ تنگ دستی کے جو عالم میں گھبراتا ہوں، پردرے غیر پہ جاتے ہوئے کتراتا ہوں۔ ہاتھ پھیلانے میں محتاج کو غیرت کیسی، شرم آتی ہے کہ بندہ تیرا کہلاتا ہوں۔ اے اللہ محتاج تو ہاتھ پھیلا دیتا ہے، مگر مجھے شرم آتی ہے، بندہ تیرا ہوں، ہاتھ غیر کے سامنے پھیلاؤں۔ تم ہی سے مانگیں گے، تم ہی دو گے، تمہارے در سے ہی لو لگی ہے۔ رمضان کا مہینہ ہے، مقبول راتیں ہیں، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ بنی کلب کی بکریوں کے بالوں کے برابر جہنمی ہر رات میں جہنم سے بری کر دیے جاتے ہیں۔ آج اس اجتماع کی آخری رات ہے، ہم اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیں، مولا جب اتنے اربوں انسان ایک رات میں بخشے جاتے ہیں، ہم پر بھی رحمت کی نظر ہو جائے، اور آج اللہ رب العزت آپ ہمیں بھی بخش دیجئے۔ ہم سے تو دھوپ کی گرمی برداشت نہیں ہوتی، تیرے جہنم کی گرمی کہاں برداشت ہوگی۔ میرے مولا آپ نے ہمیں ناز و نعمت سے پالا ہے، آپ ہمیں آخرت کی نعمتوں سے محروم نہ کر دیجئے گا۔ رب کریم رحمت کا معاملہ فرمائیے۔ یہ دل آج مردہ ہیں، ہم ان کو زندہ کرنا چاہتے ہیں، تیری نگاہ ناز پڑے گی، دل زندہ ہو جائیں گے۔ آج کی اس بابرکت رات میں اللہ ہمارے دلوں کو زندہ فرما دیجئے، ہماری یہ دعائیں قبول کر لیجئے۔ مولا ہمیں مانگنا بھی نہیں آتا، ہمیں بن مانگے عطا فرما دیجئے، بن مانگے عطا فرما دیجئے، ہماری پریشانیاں دور کر دیجئے۔ میرے مولا رحمت کے ساتھ ہمیں اس جگہ سے زندہ دلوں کو لے کر واپس جانے کی توفیق عطا فرما دیجئے۔ جو بھی پریشانیاں ہیں اپنی رحمت سے ان کو دور فرما دیجئے، اور آنے والے وقت کو اللہ گزرے ہوئے وقت سے بہتر فرما دیجئے۔ رب کریم ہم آپ کی خدمت میں یہ عرض کرتے ہیں، فریاد کرتے ہیں کہ اس مجلس میں
ہمارے دلوں کو زندہ فرما دیجئے۔ ہم نے دنیا میں دیکھا، گھر آئے مہمان کی دنیا دار بھی لحاظ کر لیتے ہیں۔ اللہ یہ تیرے گھر میں آئے ہوئے مہمان ہیں، دور سے چل کے آئے ہیں، وقت کو فارغ کر کے آئے ہیں، تجھے منانے کے لیے آئے ہیں۔ میرے مولا، مہمان کو خالی کوئی نہیں بھیجتا، آپ نے حکم دیا کہ مہمان کی مہمان نوازی کرو، عزت افزائی کرو۔ میرے مولا، یہ آپ کے گھر میں مہمان آئے ہیں، آپ بھی مہربانی فرما دیجئے، ان کے دل کی نیک مرادیں پوری فرما دیجئے، جو چاہتے ہیں اللہ عطا فرما دیجئے۔ رب کریم، ہم نے دنیا میں دیکھا ماں باپ اپنے چھوٹے بچوں کی چھوٹی چھوٹی تمناؤں کو پورا کر کے خوش ہو جاتے ہیں۔ اللہ، یہ آپ کے بندے ہیں، ان کے دل کی جو تمنائیں ہیں شرعی اعتبار سے، اللہ آپ بھی ان کو پورا کر کے خوش ہو جائیے اور اپنے بندوں کو بھی خوش فرما دیجئے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔ چل کے آنا ہے مجھے حدیث پڑھانے کے لیے۔ ایک مرتبہ رات کو جھاڑو نہ ملا تو سر کے اوپر ایک امامہ سا باندھا ہوا تھا، اسی کو اتار لیا اور اس راستے کو صاف کرنے لگے۔ اللہ تعالیٰ کی شان کہ حضرت شیخ الہند رحمت اللہ علیہ نے کھڑکی سے باہر جھانک کر دیکھا تو طالب علم کو صفائی کرتے پایا۔ بلا کے پوچھا، بات کھل گئی تو شیخ الہند رحمت اللہ علیہ نے دعا دی۔ اس دعا کا یہ نتیجہ نکلا کہ جب یہ لوٹ کر واپس آئے تو اپنے گاؤں میں پڑھانا شروع کیا۔ 300 طلباء گاؤں کے اندر ان سے پڑھا کرتے تھے اور ان کو ملک میں امام النحات کا لقب ملا تھا، نحویوں کا امام۔ فرمایا کرتے تھے کہ اگر پوری دنیا سے شرح جامی کو ضبط کر دیا جائے، یہ ایک کتاب ہے، اگر پوری دنیا سے شرح جامی کو ضبط کر دیا جائے اور پھر کوئی طالب علم غلام رسول کے پاس آ کر کہے کہ حضرت مجھے اس کی ضرورت ہے، میں اس کتاب کو اس کے متن اور حاشیے کے ساتھ دوبارہ لکھوا سکتا۔ پھر ان کو اللہ رب العزت نے 2 شاگرد دیے، دونوں کا نام عبداللہ۔ ایک عبداللہ بہلوی رحمت اللہ علیہ اپنے وقت کے بڑے شیخ گزرے اور ان کا دورہ تفسیر اتنا معروف تھا کہ رمضان مبارک میں سینکڑوں علماء ان کے پاس حاضر ہو کر رمضان گزارتے تھے اور قرآن مجید کی تفسیر سیکھا کرتے۔ اور دوسرے عبداللہ جن کا نام عبداللہ درخواستی رحمت اللہ علیہ، جو حافظ الحدیث تھے اور آسمان علم کے اوپر چمکتے ہوئے سورج اور چاند کی مانے۔ تو جن کو استادوں کی دعائیں لگتی ہیں پھر وقت بھی انہی کو لگا کرتے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں بھی 2 نوجوان تھے اور دونوں کا نام عبداللہ تھا، بلکہ 3 تھے اور تینوں خدمت میں آگے بڑھنے کی کوشش کرتے تھے۔ تو حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے تہجد کی نماز میں نام لے کر دعائیں مانگا کرتے تھے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی دعاؤں کا یہ اثر ملا کہ وہ تینوں عباد اللہ جو تھے اپنے اپنے فن کے امام بنے۔ عبداللہ ابن عباس امام المفسرین بنے، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ امام الفقہاء بنے اور عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ امام المحدثین بنے۔ اللہ کرے کہ ہم بھی اپنے ماں باپ کی خدمت کریں، اساتذہ کی خدمت کریں، بڑوں کی خدمت کریں اور ہم بھی ان کی دعائیں لینے والے بن جائیں۔ اللہ رب العزت کو یہ بندوں کا مانگنا اتنا پسند ہے کہ قرآن مجید میں فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ۔ یہاں پر ایک علمی نکتہ سمجھ لیجئے کہ قرآن مجید میں بہت سارے سوال پوچھے گئے اور ان کے جواب بھی اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کی زبان فیض ترجمان سے دلوائے۔ تو ایک انداز ہے سوال پوچھنے کا اور اس کے جواب نقل ہونے کا۔ مثلا یسألونک عن الاہلہ، یہ سوال ہے، قل ہی مواقیت للناس والحج، یہ نبی علیہ السلام کی زبان مبارک سے اس کا جواب دلوایا گیا۔ یسألونک عن الیتامی، یہ سوال ہے، قل اصلاح لہم خیر، یہ اس کا جواب زبان سے دلوایا گیا۔ یسألونک عن المحیض،
یہ سوال ہے قل هو اذن فاعتزلوا النساء فی المحیض، تو معلوم ہوا کہ ایک انداز سے سوال کو نقل کیا گیا اور پھر قل کے الفاظ سے اس کے جواب دلوائے گئے۔ ایک سوال قرآن مجید میں ایسا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کو اتنا پسند آیا کہ اس کے لیے قرآن مجید کے ضابطے کو بھی اللہ تعالیٰ نے بدل کے رکھ دیا، سوال و جواب کے انداز کو بھی بدل کے رکھ دیا۔ اتنا تو اچھا سوال تھا کہ میرے مولا کو پسند آ گیا اور جواب دینے میں انہوں نے اور انداز اختیار فرمایا، اور وہ سوال کیا تھا؟ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي، اور جب یہ بندے آپ سے میرے بارے میں پوچھیں فَإِنِّي قریب، میں تو بہت قریب۔ یہاں کل کے لفظ کا بھی درمیان میں فاصلہ اللہ نے گوارا نہیں فرمایا۔ اب بتائیے جو پروردگار اپنے بندوں کے اتنا قریب ہو اور اتنا پسند کرے کہ میرے بندے میرے سامنے مانگیں، اپنی پیشانیاں ٹیکیں، اپنے دامن پھیلائیں، اس پروردگار سے اگر ہم نہ لے سکیں تو یہ تو سراسر ہمارا اپنا قصور ہے۔ ایک نقطے کی بات سمجھیے کہ جو سخی ہوتا ہے نا، اس سے اگر مانگنے والا مانگے، تھوڑا بھی مانگے تو سخی اس کو زیادہ دیتا ہے۔ چنانچہ حاتم طائی کے بارے میں ہے کہ کسی نے 5 دینار مانگے تھے اور اس نے غلام کو کہا کہ اس کو 500 دینار دے دو، تو کسی نے پوچھا جی کہ مانگے تو 5 دینار اور آپ دلوا رہے ہیں 500 دینار، تو انہوں نے فرمایا کہ اس نے اپنی حیثیت کے مطابق مانگا تھا اور میں نے اپنی حیثیت کے مطابق دیا۔ تو جب دنیا کے سخی اپنے مقام کے مطابق دیتے ہیں تو رب کریم کا بھی یہی معاملہ کہ مانگنے والا اگر تھوڑا بھی مانگتا ہے تو پروردگار اس کی امیدوں سے بڑھ کر عطا کر۔ اس لیے اللہ تعالیٰ سے جب مانگنا ہو تو دل کھول کے مانگے۔ وہ کسی نوجوان نے کہہ دیا اللہ دے مجھے 500 ارب ڈالر، تو ساتھ والے نے کہا اوے اتنے؟ کہتے ہیں بھائی تم سے نہیں مانگے، اللہ تعالیٰ سے مانگے۔ تو مخلوق کا تو معاملہ یہ ہے کہ اس کا دل چھوٹا ہوتا ہے، تنگ دل ہوتے ہیں۔ اللہ رب العزت کا تو معاملہ اور ہے، مانگنے والوں کو ہمیشہ اپنے دامن کے تنگ ہونے کا شکوہ رہا، دینے والے کی رحمت ہمیشہ اس سے بھی زیادہ۔ چنانچہ قرآن عظیم الشان سے اس کی 2-4 مثالیں۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے جب اپنی اہلیہ صاحبہ اور اپنے بیٹے کو مکہ مکرمہ میں آباد کرنے کے لیے چھوڑا تو یہ جگہ بالکل غیر ذی زرع تھی، سبزے کا نام و نشان نہیں تھا، پانی نہیں تھا، پینے کو پانی نہیں تھا، جینے کو پانی نہیں تھا۔ اب ایسے وقت میں اگر ہمیں دعا کرنی ہو اپنے بیوی بچوں کے لیے تو ہم اتنی دعا کرتے اللہ میں آپ کے حکم پر ان کو چھوڑ کے جا رہا ہوں، پیچھے ان کو کھانا دیے رکھنا۔ بلکہ ہمارے گجراتی بھائی دعا مانگیں گے تو اللہ کہیں گے اللہ میں چھوڑ کے جا رہا ہوں، پیچھے ان کو کڑی کھچڑی دیے رکھنا۔ مگر وہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام انہوں نے دعا کیا مانگی؟ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں سبزے کا نام و نشان نہیں، کھیتی نہیں، درخت نہیں، کچھ بھی نہیں، مگر اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے ہیں اے پروردگار وارزقہم من الثمرات، اے اللہ ان کو کھانے کے لیے پھل عطا فرمائیے۔ سبحان اللہ، یہ فراست نبوی ہوتی ہے، وہ عظمت خداوندی کو سمجھتے ہیں، اسی لیے دل کھول کے مانگتے ہیں۔ تو انہوں نے فقط کھانا نہیں مانگا بلکہ کہا کہ اللہ ان کو کھانے کے لیے پھل عطا کر دی، اتنا بڑھ کر مانگا۔ مگر قربان جائیں اس پروردگار پر جس کی ذات اتنی بڑی ہے کہ وہ مانگنے والے کی مانگ سے ہمیشہ زیادہ دیتا ہے۔ چنانچہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا کی قبولیت کے جواب میں کہا کہ یہ جگہ ایسی ہے یجبا الیہ ثمرات کل شیء، حالانکہ عام طور پر تو ثمرات اشجار پر ہوتے ہیں، درختوں پہ ہوتے ہیں، مگر اللہ تعالیٰ نے یہاں ثمرات الاشجار نہیں فرمایا بلکہ کہا یجبا الیہ ثمرات کل شیء، ہر چیز کا ثمر یہاں پہنچے گا۔ اب کھیتی کا ثمر سبزیاں، درختوں کا ثمر ان کے پھل اور فیکٹریوں کے ثمر ان کے بنے ہوئے پروڈکٹ۔ لہذا دینے والے کی دین دیکھیے کہ مانگنے والے نے درختوں کے پھل مانگے تھے، میرے مولا کتنے عظیم داتا ہیں، فرماتے ہیں یجبا الیہ ثمرات کل شیء، ہر چیز کا ثمر ابراہیم اس جگہ پر میں پہنچا دوں گا۔ آج دنیا میں جہاں بھی کوئی چیز بن رہی ہے آپ دیکھیں وہ مکہ مکرمہ میں آپ کو اویلیبل ہے۔ اور تو اور انسانوں کا ثمر ان کی اولاد ہوتی ہے، قرآن مجید میں اس کو دل کا ثمر کہا گیا کہ ماں باپ کے دل کا پھل ہوتا ہے اولاد۔ تو لوگ
آج اس عمر کو بھی وہاں بھیجنے کے لیے بےتاب دعاؤں کے لیے آتے ہیں، اور جی دعا کرو میرے بچے کا سعودی عرب میں کام بن جائے۔ سبحان اللہ، میں حیران ہوتا ہوں کہنے والے کے کہنے پر، واہ میرے مولا، درختوں اور کھیتیوں کے پھل تو کیا پہنچے، انسان بھی اپنا پھل وہاں پہنچانے کے لیے بےتاب ہو۔ بی بی آسیہ جو فرعون کی بیوی تھی ایمان لے آئی۔ فرعون نے اسے کہا کہ دیکھو میں نے پوری قوم میں سے تمہارے حسن و جمال کی وجہ سے تمہیں اپنی بیوی بنایا اور میں تمہیں بہت چاہتا ہوں، تم پیچھے ہٹ جاؤ، موسیٰ علیہ السلام کے پروردگار پہ ایمان نہ لاؤ۔ وہ اللہ کی بندی ایمان کی حلاوت کا مزہ چکھ چکی تھی، کہنے لگی کہ نہیں، میں نے جو کلمہ پڑھا سوچ سمجھ کے پڑھا۔ اس نے کہا میں تمہیں اپنے گھر سے محل سے نکال دوں گا اور ذلیل و رسوا کروں گا۔ اس نے کہا جو آپ کرتے ہیں وہ آپ کریں، میں اپنے موقف سے پیچھے نہیں ہٹوں۔ عورت کہلاتی تو صنف نازک ہے، لیکن جب اس کا یقین بن گیا ہو اور یہ کسی جگہ پہ اڑ جائے تو پھر پہاڑوں جیسی استقامت دکھا دے۔ چنانچہ فرعون نے اسے بے لباس کر کے اپنے محل سے دھکا دے۔ عورت کے لیے گھر سے بے گھر ہونا سب سے بڑا صدمہ ہوتا ہے۔ اس سے بڑا دکھ کسی عورت کو کوئی دنیا میں نہیں مل سکتا کہ وہ بے آسرا ہو جائے، بے سہارا ہو جائے، دنیا میں جو چھت ملی تھی اس سے اس کو دھکا دے دیا جائے۔ لیکن جب اس کو دھکا دیا گیا تو اس نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی کہ اے اللہ، اس ظالم نے تو مجھے اپنے گھر سے نکال دیا، میں عورت زاد ہوں، کمزور ہوں، رب ابن لی عندک بیتن فی الجنہ، اس کے بدلے اے اللہ مجھے جنت میں گھر عطا کر دی۔ اب دیکھو اس بی بی کی یہ بات اللہ تعالیٰ کو اتنی پیاری لگی کہ قرآن مجید میں ان کی دعا کو نقل کیا گیا، قرآن کا حصہ بنا دیا گیا۔ اب آگے دیکھیے کہ مانگنے والی نے تو فقط گھر مانگا تھا، دینے والے کی دین مانگنے والے سے زیادہ ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے گھر بھی عطا کیا اور گھر والا بھی عطا کر دیا۔ روح المعانی میں یہ لکھا ہے کہ جب خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کی وفات ہونے لگی، نبی علیہ السلام نے فرمایا خدیجہ جنت میں جانا تو میری بیویوں کو سلام کہنا۔ حیران ہو کر پوچھا اے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، دنیا میں تو آپ کی پہلی بیوی میں ہوں۔ فرمایا بالکل ٹھیک ہے، مگر اللہ رب العزت نے بی بی آسیہ اور مریم کو جنت میں میری بیویوں میں شامل فرما دیا۔ مانگنے والی نے گھر مانگا تھا، میرے مولا اس کو تو تصور بھی نہیں ہوگا کہ گھر مانگنے کے بدلے میں کیسا گھر والا مل جائے۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ آتے ہیں مکہ مکرمہ سے مدینہ کی طرف، ایک جگہ رات کو آرام کیا، تہجد کے وقت آنکھ کھلی تو دیکھا کہ آسمان پہ چاند چمک رہا، نور کی بارش ہو رہی تھی، ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی، قبولیت دعا کا وقت لگ رہا تھا۔ تو آسمان کے چاند کو دیکھ کے عمر رضی اللہ عنہ کو مدینے کے چاند یاد آ گئے، اٹھ بیٹھے اور اس تنہائی میں قبولیت دعا کے وقت میں عمر رضی اللہ عنہ نے اللہ رب العزت کے سامنے اپنے دل کی ایک تمنا پیش کی۔ تمنا کیا تھی؟ یہ تمنا تو پیش کی، اللہم ارزقنی۔ ذی الحجہ کے مہینے میں بہت غمزدہ ہوتے تھے، حتیٰ کہ جب ذی الحجہ کے 10 دن آتے وہ کسی سے زیادہ بات چیت نہیں کرتے تھے، خاموش رہتے تھے اور ہر وقت توجہ اللہ رجوع اللہ کی کیفیت ہوتی تھی۔ اور کئی مرتبہ تو ایسے ہوتا تھا کہ کھانا کھاتے کھاتے ایک ٹھنڈی آ لیا کرتے تھے اور کہتے تھے معلوم نہیں عشاق کیا کر رہے ہوں گے کہ ساری دنیا سے اللہ کے چاہنے والے، اللہ کے عاشق اللہ کے گھر میں اس وقت جمع ہیں، معلوم نہیں کوئی طواف کر رہا ہوگا، کوئی حجر اسود کو بوسہ دے رہا ہوگا، کوئی مقام ابراہیم پہ نفل پڑھ رہا ہوگا، کوئی عرفات کے میدان میں اس وقت بیٹھا ہوا دعائیں مانگ رہا ہوگا، معلوم نہیں عشاق کیا کر رہے ہوں گے۔ دل تڑپتا تھا کاش کہ میں بھی وہاں ہوتا، جسم گھر میں ہوتا تھا اور دل حجاج کے ساتھ اٹکا ہوا ہوتا تھا۔ دل کہہ رہا ہوتا تھا اجازت ہو تو آ کر میں بھی شامل ان میں ہو جاؤں، اجازت ہو تو آ کر میں بھی شامل ان میں ہو جاؤں، سنا ہے کل تیرے در پر ہجوم عاشقہ ہوگا۔ اے اللہ کل آپ کے در پر آپ کے عاشق اکٹھے ہوں گے میدان عرفات میں، اجازت ہو تو میں بھی ان عاشقوں میں آ کے شامل ہو جاؤں۔ تو یہ ایک ایسی عبادت ہے کہ جس کی تمنا ہر مومن کے دل میں فطری طور پہ ہوتی ہے، امیر ہو یا غریب ہو، عالم ہو یا جاہل ہو، مرد ہو یا عورت ہو، ہر ایک کے دل میں تمنا ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی زندگی میں بار بار اپنے گھر کا دیدار عطا فرمائے اور اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے در کی قبولیت والی حاضری اللہ بار بار نصیب فرمائے۔ مگر حج پر جانے سے پہلے انسان اپنے گناہوں سے سچی توبہ کر کے اپنے دل کو ماں سوا سے خالی کر کے سفر کے لیے نکلے۔
یہ حسرت رہ گئی پہلے سے حج کرنا نہ سیکھا تھا، کفن بردوش جا پہنچے مگر مرنا نہ سیکھا تھا، یہ دیوانے اگر پہلے سے کچھ ہوشیار ہو جاتے، حرم میں بن کے محرم صاحب اسرار ہو جاتے، حرم میں احرام باندھ کے صاحب اسرار بن جاتے اگر یہ سب گناہوں سے توبہ کر لیتے۔ نبی اسلام جب حج پر تشریف لے گئے تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں دیکھ رہا ہوں اس جگہ سے حضرت موسیٰ علیہ السلام تکبیر پڑھتے ہوئے حج کے لیے جا رہے ہیں، راستے میں جہاں جہاں سے جو انبیاء گزرے تھے اللہ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ جھلک دکھا دی، وہ منظر دکھا دیا۔ آج ویڈیو دیکھتے ہیں نا آپ کہ جی یہ ویڈیو ہے فلاں موقع کی، اللہ نے وہ ویڈیو سنبھال کے رکھی ہوئی تھی، اپنے محبوب کو دکھا دی کہ دیکھو یہ میرے چاہنے والے موسیٰ علیہ السلام یوں لبیک اللہم لبیک کہتے ہوئے میرے گھر کی طرف جا رہے ہیں، اور یہ دیکھو عیسیٰ علیہ السلام جا رہے ہیں، یہ دیکھو ابراہیم علیہ السلام جا رہے ہیں، یہ دیکھو آدم علیہ السلام جا رہے ہیں۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے مختلف انبیاء کو حج پہ جاتے ہوئے تلبیہ پڑھتے ہوئے اپنی آنکھوں سے دیکھا، اللہ نے آنکھوں سے کشفن دکھا دیا۔ اس کے لیے دعائیں مانگیں، اور جب کسی حاجی کو رخصت کرنے کا موقع آئے تو خوب اس کو دیکھیں، آنسو بہائیں کہ یہ خوش نصیب ہے جو حج کے سفر کے لیے جا رہا ہے، میں حج تو نہیں کر پایا مگر جب یہ واپس آئے گا تو میں حاجی کو آ کر دیکھوں گا۔ ہمارے حضرت رحمۃ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ شروع میں میرے اوپر تنگی کے حالات تھے تو میں حج پہ نہیں جا سکتا تھا مگر میں حاجی کیمپ چلا جاتا تھا، اور جو حجاج رخصت ہو رہے ہوتے تھے میں ان کو آنسوؤں سے الوداع کرتا تھا اور اللہ سے دعائیں مانگتا تھا۔ پھر اللہ نے ہمارے شیخ کے لیے بھی حرم کے راستے کھول دیے۔ حضرت خواجہ عبد المالک صدیقی رحمۃ اللہ علیہ کو خواب میں نبی علیہ السلام کی زیارت نصیب ہوئی۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عبد المالک ہمیں ملنے نہیں آتے؟ عرض کیا، اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دل تو بڑا چاہتا ہے، میرے پاس وسائل نہیں ہیں، پیسے نہیں ہیں کہ میں آ سکوں۔ تو جب یہ کہا تو نبی علیہ السلام نے خواب میں فرمایا، اچھا ہم کہہ دیں گے، اچھا ہم کہہ دیں گے۔ پھر اس کے بعد ہر سال جب حج کا موقع آتا کہیں نہ کہیں سے حضرت کو حج کی دعوت ملتی کہ جی ہم ٹکٹ بنوا دیتے ہیں، خرچہ کرتے ہیں، آپ جائیں حج کر کے آئیں۔ زندگی کے 27 سال حضرت زندہ رہے اور آپ نے اس کے 27 سال اس کے بعد 27 مرتبہ حج ادا کیا۔ ان کے حالات زندگی میں لکھا ہے کہ جب وہاں جاتے تھے تو صدیقی نسبت تھی، سیدنا صدیق اکبر کی اولاد میں سے تھے۔ جب ان کو سلام پڑھا کرتے تھے تو سلام کا جواب سنا کرتے تھے، وعلیکم السلام یا ولدی، اے میرے بیٹے وعلیکم السلام۔ ساری زندگی سلام پڑھتے تھے، جواب سنتے تھے، جواب سنتے تھے۔ جب آخری مرتبہ حج کیا تو سیدنا صدیق اکبر کی طرف سے آواز آئی وعلیکم السلام، اور جو بیٹے کہا کرتے تھے وہ نہیں کہا گیا، تو حضرت کو اسی وقت پتہ چل گیا کہ اب مجھے لوٹ کے نہیں آنا، یہ میں آخری حج ہوں جو کر کے اپنے رب کے پاس چلا جاؤں گا۔ حاجی جب لوٹ کے آئیں تو آپ ان کو جا کر ملیں، محبت کا اظہار کریں، ان سے حج کے حالات پوچھیں، حسرت سے ان کا چہرہ دیکھیں۔ میں اگر بیت اللہ کو جا کے نہیں دیکھ سکا، یہ بندہ تو دیکھ کے آیا ہے نا، میں اس کو تو دیکھ سکتا ہوں۔ اس طرح اللہ تعالیٰ آپ کے لیے بھی حج کے راستے ہموار فرما دیں گے۔ نبی علیہ السلام جب معراج پر تشریف لے گئے تو آپ جب معراج سے واپس تشریف لائے تو حدیث پاک میں آتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام راستے میں انتظار کر رہے تھے۔ ملاقات ہوئی، موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا، اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے آپ کو کوئی تحفہ دیا؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا، مجھے 50 نمازوں کا تحفہ ملا۔ عرض کیا، اے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، میری امت پر چند نمازیں فرض تھیں اور ان کے لیے وہ نمازیں پڑھنی بھی مشکل ہو گئی تھیں، یہ 50 نمازیں تو ٹو مچ ہیں، آپ اللہ کے حضور جا کے عرض کریں کہ اس میں کچھ ڈسکاؤنٹ دے دیں، کم کر دیں۔ چنانچہ نبی علیہ السلام نے بار بار اللہ کی خدمت میں عرض کی، اللہ نے 50 کو 5 بنا دیا۔ اے میرے محبوب، تیری امت 5 نمازیں ادا کرے گی، میں ان کے نامہ اعمال میں 50 نمازیں ادا کرنے کا ثواب لکھوا دوں گا۔ تو علماء نے یہاں نقطہ لکھا ہے کہ بھائی انبیاء تو اور بھی تھے، حضرت موسیٰ علیہ السلام نبی السلام کا راستے میں بیٹھ کے انتظار کیوں کر رہے تھے؟ تو علماء نے اس کا جواب یہی دیا ہے، وہ کہتے ہیں کہ دیکھو، انبیاء میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے طور پر بلا کر، کوہ طور پر بلا کر ہم کلامی کا شرف عطا کیا تھا۔ اب اس ہم کلامی کے بعد
حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دل میں تمنا پیدا ہوئی، اے اللہ میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں. تو انہوں نے کہا رب ارنی انظر الیک. اللہ نے فرمایا نہیں، تو دنیا میں نہیں دیکھ سکتا. پھر اللہ تعالیٰ نے طور پر تجلی ڈالی، فخر موسیٰ صاعقہ، موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کے گر گئے. اب موسیٰ علیہ السلام کو پتا تھا کہ میں اللہ کا دیدار نہیں کر سکا، مگر انہوں نے کہا کہ اچھا اللہ نے اپنے محبوب کو دیدار کے لیے بلایا ہے، تو میں اگر دیدار نہیں کر سکا تو میں محبوب کے راستے میں انتظار میں بیٹھتا ہوں، وہ اللہ کا دیدار کر کے آئیں گے، میں ان کے دیدار سے اپنی آنکھوں کو ٹھنڈا کر لوں گا. اس لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام نبی علیہ السلام کے انتظار میں بیٹھے ہوئے تھے. تو اسی طرح اگر ہم حج پہ نہیں جا سکے تو جو حج کر کے لوٹیں گے ہم ان کا ہی چہرہ دیکھیں گے. یہ وہ خوش نصیب بندہ ہے جس کو اللہ نے اپنے گھر کے دیدار کے لیے بلایا اور حج کر کے یہ واپس آیا ہے. انشاءاللہ جب حج کے دنوں میں دعائیں مانگیں گے اور دل میں تمنا رکھیں گے اور حاجی کو محبت سے رخصت کریں گے اور واپسی پر حسرت کے ساتھ استقبال کریں گے، اس عمل کی وجہ سے اللہ تعالی ہم مسکینوں کے لیے بھی حج کرنا آسان فرما دیں گے. اللہ تعالی ہم سب کو حج کی توفیق عطا فرمائے. ذی الحجہ کے 10 دن وہ ہیں جن کو افضل ایام دنیا کہا گیا ہے. یہ دنیا کے سب سے افضل ایام ہیں کیونکہ اللہ نے ان دنوں کی راتوں کی قسم کھائی ہے. والفجر ولیال عشر، اللہ نے 10 راتوں کی قسم کھائی ہے. اب جن 10 راتوں کی اللہ قسم کھا رہا ہے، آپ سوچئے وہ کتنی برکت والی راتیں ہوگی. علماء نے لکھا ہے کہ حاجی کے حق میں یہ 10 راتیں شب قدر کی مانند ہوتی ہیں. چنانچہ وہ ذی الحجہ کے روزے رکھے، رات کو عبادت کرے اور اپنے رب سے مانگے. یہ اللہ تعالیٰ کی فیاضی ہے کہ آنے والوں کو محروم نہیں رکھا. میرے بندے تم آئے ہو نا، اور شہنشاہ حقیقی کے دروازے پر آئے ہو. اب یہاں پر لوٹ لو جو لوٹ سکتے ہو. دروازے کھلے ہیں اور خزانوں کا مالک تمہیں اس کی اجازت دیتا ہے کہ چوریاں بھر لو جو بھر سکتے ہو. چنانچہ ان 10 دنوں میں حاجی لوگ حرم میں قیام کرتے ہیں، طواف کرتے ہیں، عبادت کرتے ہیں اور اللہ سے وہ پاتے ہیں جو وہ اللہ سے مانگتے ہیں. تو آج وہ 10 باتیں آپ کے سامنے بتائی جائیں گی. امید ہے کہ آپ اسے گوش ہوش کے ساتھ سنیں گی، نوٹ کریں گی اور پھر ان پر آپ ہمیشہ پریکٹس کریں گی. سب سے پہلا عمل جس کے کرنے سے انسان کو آخری وقت میں کلمہ نصیب ہوتا ہے وہ ہے غیر محرم سے اپنی نظر کو بچانا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا النظر سہم من سہام ابلیس، کہ نظر شیطان کے تیروں میں سے ایک تیر ہے. مسموم، زہریلا تیر. من ترکہا مخافتی، جس نے میرے خوف سے اس بری نظر کو ترک کر دیا. ابدلتہ ایمانا، میں اس کو ایسا ایمان عطا کروں گا. یجد حلاوتہ فی قلبہ، کہ وہ اس کی حلاوت کو اپنے دل میں محسوس کرے گا. ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وقد واردہ، اور یہ لکھا گیا ہے ان حلاوت الایمان، کہ حلاوت ایمان اذا دخلت قلبا، جب قلب میں داخل ہوتی ہے، لا تخرج منہ ابدا، پھر وہ قلب سے باہر نہیں نکل. تو آج اسی مجلس میں یہ نیت کر لیجئے کہ اے پروردگار عالم، آج کے بعد ہم کسی بھی غیر محرم مرد کی طرف کبھی بری نظر نہیں ڈالیں. اور کئی مرتبہ شیطان دھوکہ دیتے ہیں، آپ بری نظر سے تو نہیں، ویسے ہی دیکھ رہی ہیں. ہر ارادے کی نظر جو غیر محرم پر ڈالی جاتی ہے وہ شہوت کی ہی ہوتی ہے، بندہ محسوس کرے یا نہ کرے. تو اس لیے یہ نیت کیجئے کہ آج کے بعد ہم نے غیر محرم کی طرف نظر اٹھانی ہی نہیں. اس عمل کی وجہ سے آخری وقت میں کلمہ نصیب ہوگا. اسی لیے حلاوت ایمان کی علامتیں لکھی ہیں کہ استلذاذ الطاعات، جب دل میں ایمان کی حلاوت آ جاتی ہے تو عبادات کے اندر بندے کو لذت مل جاتی ہے. تلاوت کرنے کو جی چاہتا ہے، نماز پڑھنے کو جی چاہتا ہے، انسان کا عبادت میں، نیکی میں جی لگتا ہے. ایثارھا علی جمیع الشہوات، اور تمام قسم کی شہوات کو چھوڑ دینا بندے کو آسان نظر آتا ہے. تحمل المشاق فی مرضات اللہ،
اور اللہ کی جو پسندیدہ چیزیں ہیں ان کو کرتے ہوئے جو مجاہدہ ہے اس کو برداشت کرنے کی عادت ہو جاتی. پھر فرمایا کہ الرضا بالقضاء فی جمیع الحالات، ہر قسم کے حالات میں اللہ کی قضا پر بندے کو رضا نصیب ہو جاتی. تو پہلا عمل تھا بد نظری سے پرہیز. یہ بد نظری فزیکلی بھی ہو سکتی ہے کہ آپ پریکٹیکلی کسی مرد کی طرف دیکھیں، اور یہ ٹی وی کی سکرین پر بھی ہو سکتی ہے کہ آپ ٹی وی کی سکرین پر کسی غیر مرد کو دیکھیں، بات برابر ہی ہے. دوسرا عمل جس سے کہ آخری وقت میں کلمہ نصیب ہوتا ہے، فرمایا مسواک کرنا. یہ مسواک کرنا جیسے مردوں کے لیے سنت ہے، عورتوں کے لیے بھی سنت ہے. علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا مسنون طریقہ بتایا کہ مسواک کرتے ہوئے 3 انگلیاں اوپر ہوں، چنگلیاں نیچے ہو اور انگوٹھا سائیڈ پر ہو. وہ فرماتے ہیں مسواک کے بارے میں، من منافعہ، مسواک کے فوائد میں سے یہ بھی ہے تذکیر الشہادت عند الموت، موت کے وقت بندے کو کلمہ یاد آ جاتا ہے. رزقنا اللہ تعالی بمنہ وکرمہ، حدیث پاک میں آتا ہے جو بندہ اہتمام کے ساتھ مسواک کرتا ہو، ملک الموت آتے ہیں اور 2 کام کرتے ہیں، شیطان کو اس سے مار کے دور بھگا دیتے ہیں اور اس بندے کو کلمہ یاد دلا دیتے. یہ کتنا بڑا انعام ہے کہ ملک الموت ہی بندے کو یاد دلا دیں کہ تیرے جانے کا وقت قریب آ گیا. تو مسواک کی بھی پابندی کریں. تیسرا ایمان پر شکر ادا کرنا کہ ہم نے کلمہ پڑھا، ہم مسلمان ہیں، اب اس ایمان پر ہم اللہ رب العزت کا شکر ادا کریں کہ اللہ تیرا شکر ہے تو نے ہمیں ایمان کی دولت عطا فرمائی. اس کی اصول یہ ہے لئن شکرتم لازیدنکم، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر تم میری نعمتوں کا شکر ادا کرو گے ہم اپنی نعمتیں تمہیں اور زیادہ عطا کریں گے. تو جو ایمان پہ شکر ادا کرتا ہوگا اللہ تعالیٰ آخری وقت میں اس نعمت سے محروم نہیں فرمائیں گے. چوتھا عمل صدقہ خیرات کرنا. حدیث مبارکہ ہے، مشکات شریف کی روایت ہے، ان الصدقۃ تطفئ غضب الرب، کہ بے شک صدقہ اللہ کے غضب کو مٹا دیتا ہے، بجھا دیتا ہے، وتدفع میتۃ السوء، اور بری موت سے بندے کو بچا لیتا ہے. ملا علی قاری رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ ای تمنع انزال المکروہ والبلاء فی الحال، کہ یہ عام حال میں مصیبتوں سے اور ناپسندیدہ احوال سے بندے کو بچاتا ہے، وتدفع سوء الخاتمۃ فی المآل، اور موت کے وقت بری موت سے بندے کو بچا لیتا ہے. تو صدقہ خیرات جتنا بھی ہو اللہ کے راستے میں کریں، اپنے خامن سے اجازت لیں. ضروری نہیں ہوتا کہ ایک بندہ $10,000 نکالے تو اس کو صدقہ کہتے ہیں. آپ نے $1 بھی اللہ کے راستے میں اگر نکالا تو اس پر بھی صدقے کا ثواب ملے گا. حدیث پاک میں آتا ہے کہ قیامت کے دن کچھ ایسے بھی خوش نصیب ہوں گے، ایک مٹھی جو اللہ کے راستے میں خرچ کرنے پر اللہ ان کو جنت عطا فرمائے. پانچواں، اہل اللہ کے ساتھ بیعت کا تعلق ہونا، قلبی تعلق ہونا، ان کی صحبت نصیب ہونا. اس کی وجہ یہ کہ اللہ رب العزت کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم رجال اللہ یشقا جلیسہم، یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے پاس بیٹھنے والا کبھی بدبخت نہیں ہوتا. اور بدبخت تو وہی ہوتا ہے کہ جس کو آخری وقت میں کلمہ نصیب نہ ہو. تو اس حدیث پاک سے بھی ثابت ہوتا ہے کہ اس تعلق کی وجہ سے اللہ رب العزت آخری وقت میں کلمہ نصیب فرماتے. حضرت مفتی منشفی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ کا شعر پڑھا، یک زمانہ صحبت با اولیاء بہتر از 100 سال اطاعت بے ریا، کہ اللہ والوں کی تھوڑی دیر کی صحبت 100 سال کی بے ریا عبادت سے بہتر ہے. تو فرماتے ہیں کہ میرے ذہن میں ایک سوال پیدا ہوا کہ اگر 100 سال کی عبادت سے بہتر ہے یہ کہتے تو ماننے والی بات تھی، مگر انہوں نے تو فرمایا کہ 100 سال کی بے ریا عبادت سے بہتر ہے. چنانچہ میں نے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ کی خدمت میں عرض کیا کہ حضرت یہ شاید لوگ بہت افراط و تفرید کے مرتکب ہوتے ہیں. مجھے لگتا ہے کہ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ سے بھی اس پوائنٹ پر کچھ ایسا ہی معاملہ ہوا کہ انہوں نے فرمایا کہ اہل اللہ کی ایک لمحہ کی صحبت 100 سال کی بے ریا عبادت سے بہتر ہے.
تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اس شعر کو میں پڑھوں؟ جی حضرت پڑھیں۔ تو حضرت نے پڑھا، یک زمانہ صحبت با اولیاء بہتر از لکھ سال طاعت بیریا، کہ اہل اللہ کی ایک لمحہ کی صحبت لاکھ سال کی بیریا عبادت سے بہتر ہے۔ تو میں نے کہا کہ حضرت 100 سال مجھے سمجھ نہیں آ رہے تھے، آپ نے تو الٹا لاکھ سال کی بات کر دی۔ تو پھر حضرت نے اس کا تحقیقی جواب دیا، فرمایا کہ دیکھو کوئی بندہ لاکھ سال کی عبادت کر لے، کیا اس کے پاس گارنٹی ہے کہ اس کو کلمے پہ موت آئے گی؟ میں نے کہا نہیں۔ فرمان لگے ہمارے سامنے شیطان کی مثال موجود ہے کہ اس نے زمین کے چپے چپے پہ سجدے کیے، لاکھوں سال اس نے اللہ کی عبادت کی، لیکن آخری وقت میں اللہ کے دربار سے دھتکار دیا گیا اور یہ مرتد بن گیا۔ بلم باور کی مثال ہے، 300 سال اس نے عبادت کی تھی، لیکن آخری وقت میں اس کا انجام برا ہوا، قرآن مجید میں موجود ہے۔ تو معلوم ہوا کہ جتنی مرضی کوئی عبادت کر لے، انجام کے بارے میں کوئی گارنٹی نہیں دی جا سکتی۔ تو حضرت نے فرمایا کہ دیکھو یہاں تو اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گارنٹی دے رہے ہیں، ہم رجال لا یشقا جلیسہم، کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے پاس بیٹھنے والا بدبخت نہیں ہوتا، یعنی آخری وقت میں کلمے سے محروم نہیں کیا جاتا۔ تو پھر تو ان کی ایک لمحے کی صحبت واقعی لاکھ سال کی عبادت پر فضیلت رکھتی۔ چھٹا عمل جس کی وجہ سے انسان کو آخری وقت میں کلمہ نصیب ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یحبہم و یحبونہ، اللہ ان سے محبت کرتے ہیں، وہ اللہ سے محبت کرتے ہیں۔ آپ اپنی زندگی میں اللہ سے محبت کریں، محبت کی حرارت آپ کو دل میں محسوس ہو، اللہ کے لیے کھائیں پیئیں سوئیں جاگیں، زندگی کا ہر کام اللہ کے لیے کریں، اللہ کو یاد کریں، راتوں کی تنہائی میں دعائیں مانگیں، لو لگا کے بیٹھیں۔ جیسے بندے کو محبت کی وارمنس فیل ہوتی ہے، ایسے اللہ رب العزت کی محبت کی وارمنس کو فیل کریں۔ ہمارے مشائخ نے لکھا ہے کہ جو شخص دنیا میں اللہ رب العزت سے محبت کرے گا، اللہ تعالیٰ آخرت میں اس کو اپنے دشمنوں کی قطار میں کبھی کھڑا نہیں فرمائے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ بندہ تو دنیا میں اللہ سے محبت کی کوششیں کرتا رہا ہو اور اللہ رب العزت اتنے رحیم اتنے کریم اور پھر اسے اپنے دشمنوں کی قطار میں کھڑا کر دے؟ یہ ہرگز نہیں ہو سکتا۔ ساتواں، گناہ سے پرہیز، زنا سے پرہیز۔ چنانچہ حدیث پاک میں آتا ہے وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ، قرآن مجید کی آیت، وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، کہ جو شخص اللہ رب العزت کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرے اور اس نے اپنے نفس کو خواہشات کو روک لیا، اللہ فرماتے ہیں کہ اس کا ٹھکانہ جنت ہو۔ اور حدیث پاک میں ہے کہ اگر کوئی مرد ہو کہ جس کو کوئی عورت ذات منصب و جمال، اچھے گھرانے کی ہو اور خوبصورت بھی ہو، اور وہ اپنی طرف متوجہ کرے اور یہ آگے سے کہہ دے کہ انی اخاف اللہ، میں اللہ سے ڈرتا ہوں، تو اس عمل کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کو قیامت کے دن عرش کا سایہ عطا فرمائے۔ اور یہی چیز عورت کے لیے بھی، کہ اگر کسی عورت کو کوئی مرد اپنی طرف متوجہ کرنے کی کوشش کرے، گناہ کے راستے پہ گھسیٹنے کی کوشش کرے اور یہ کہہ دے کہ میں اللہ رب العزت سے ڈرتی ہوں، اس عمل کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کو قیامت کے دن عرش کا سایہ عطا فرمائے۔ شاید ہی کوئی عورت ہو، لڑکی ہو، جس کو اپنی زندگی میں قریب کے لوگوں میں سے کسی نہ کسی کی طرف سے ایسا اشارہ نہ ملا ہو، تو اگر کوئی ایسی کوشش کرے تو اس کا ایک جواب انی اخاف اللہ، میں اللہ سے ڈرتی ہوں۔ کوئی فون کے ذریعے رابطہ کرتا ہے، خط کے ذریعے رابطہ کرتا ہے، کسی رشتہ داروں کی محفل میں محبت بھری نظریں ڈال کر اپنی طرف متوجہ کرنے کی کوشش کرتا ہے، مسکراہٹ کے ذریعے اپنی طرف متوجہ کرنے کی کوشش کرتا ہے، یہ سارے عمل ایک ہی مقصد کے لیے ہوتے ہیں کہ گناہ کا تعلق ہو جائے۔ تو اگر کوئی بھی ایسی انویٹیشن کسی کی طرف سے ہو اور عورت آگے سے کہہ دے دل میں کہ انی اخاف اللہ، میں اللہ سے ڈرتی ہوں، اور اپنی عزت کی حفاظت کر لے، اللہ تعالیٰ موت کے وقت اس کو کلمے پہ موت عطا فرمائے۔ 8واں عمل، اذان کے بعد دعا پڑھنا۔
چنانچہ جب اذان ہوتی ہے تو سنت یہ ہے کہ مؤذن جو کہہ رہا ہے وہی کہتے رہیں اور بعد میں پھر اذان کی دعا پڑھیں۔ بخاری شریف کی روایت ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو اذان کے بعد یہ دعا پڑھے گا، حلت لہو شفاعتی، قیامت کے دن اس بندے کو میری شفاعت نصیب ہوگی۔ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ففیہ اشارۃ الی بشارۃ حسن الخاتمہ، اس میں اشارہ ہے کہ اس کو موت کے وقت کلمے پہ موت نصیب ہوگی۔ اور حدیث پاک میں ایک دعا بھی ہے کہ جو آدمی یہ دعا مانگے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو ایمان پہ موت عطا فرما دیں گے، اور وہ دعا بہت چھوٹی سی ہے، دن میں بھی مانگے رات میں بھی، اللہم بارک لنا فی الموت وفی ما بعد الموت، اللہ تعالیٰ سے یہ دعا مانگیں کہ یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، کلمے کی کثرت کریں، اس لیے کہ زندگی میں جو عورت کلمے کی کثرت کرے گی، ہر وقت اپنی زبان پہ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ پڑھتی رہے گی، تو پھر آخری وقت میں اس کلمے کا پڑھنا اس کے لیے آسان ہو۔ خواجہ فرید الدین عطار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں نوجوانی میں عطر کی دکان تھی اور میری ہزاروں شیشیاں ہوتی تھیں جن میں عطر پڑا ہوتا تھا۔ ایک دن بڑے میاں آئے اور آ کر میری ان شیشیوں کو بڑے حیرانی سے دیکھنے لگ گئے۔ میں نے کہا بڑے میاں کیا دیکھ رہے ہیں؟ وہ کہنے لگے یہ دیکھ رہا ہوں کہ تیری جان اتنی شیشیوں میں اٹکی ہوئی ہے، یہ کیسے نکلے گی؟ مجھے بڑا غصہ آیا، میں نے کہا کہ جیسے آپ کی نکلے گی ویسے میری نکلے گی۔ تو جب میں نے یہ الفاظ کہے تو وہ آگے سے کہنے لگے کہ اچھا بھائی میری تو ایسے نکلے گی۔ یہ کہہ کر میرے سامنے وہ زمین پر لیٹ گئے اور اوپر اپنے رومال ڈال دیا۔ میں سمجھا کہ شاید ویسے ہی مجھے کر کے دکھا رہے ہیں، جب قریب جا کے دیکھا تو ان کی موت آ چکی۔ تو جنہوں نے محنت کی ہوتی ہے پھر ان کو آخری وقت میں یوں کلمے پہ موت آتی ہے۔ شیری سکتی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہم بیٹھے ہوئے تھے ایک کنویں کے قریب، ایک آدمی آیا اور ہم سے کہتا ہے کہ بھئی کوئی اچھی جگہ ہے جہاں انسان مر سکے۔ ہم بڑے حیران ہوئے اس کی بات کو سن کر، تو میں نے کنویں کی طرف اشارہ کر دیا کہ یہ اچھی جگہ ہے، سایہ دار بھی ہے، پانی بھی ہے۔ کہنے لگے ہمارے سامنے وہ بندہ وہاں گیا، اس نے جا کر وضو کیا، نماز پڑھی اور نماز پڑھ کے لیٹ گیا۔ کافی دیر کے بعد ہم اٹھے نماز پڑھنے کے لیے، تو ہم نے کہا چلو بھئی اس کو بھی جگاؤ، یہ جماعت میں شریک ہو جائے۔ کہنے لگے جب اس کو جگانے لگے تو دیکھا کہ وہ تو اپنے رب کو پیارا ہو چکا۔ تو جنہوں نے نیکی پر زندگیاں گزاری ہوتی ہیں پھر ان کو آخری وقت میں یوں موت آتی۔ تو ابو ذرہ رحمۃ اللہ علیہ کی بات ہو رہی تھی کہ ان کے شاگرد موجود تھے، آخری وقت ان کا قریب آ گیا۔ اب شاگرد حیران کہ ہم حضرت کو کلمہ کیسے یاد دلائیں، یہ تو ہمارے استاد ہیں۔ تو انہوں نے سوچا کہ جس حدیث مبارکہ میں کلمے پہ موت آنے کی بشارت ہے، ہم اس کی روایت پڑھتے ہیں ان کے سامنے تو خود بخود یاد آ جائے گی۔ تو انہوں نے وہ روایت پڑھنی شروع کر دی۔ جیسے ہی انہوں نے ان فلاں کی بات کہی تو کہتے ہیں کہ حضرت نے وہ حدیث خود پڑھنی شروع کر دی، اور پڑھتے پڑھتے جب انہوں نے کہا من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ، تو الا اللہ کے لفظ کہنے پر ان کی روح نکل گئی اور وہ اللہ کو پیارے ہو۔ علماء نے لکھا ہے کہ انہوں نے پریکٹیکلی دکھا دیا کہ جس کا آخری لفظ لا الہ الا اللہ ہوتا ہے وہ پریکٹیکلی جنت کے اندر داخل ہو جائے۔ 10واں عمل جس سے کہ آخری وقت میں موت نصیب ہوتی ہے، یہ دعا باقاعدگی سے مانگیں، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب، کہ اللہ ہدایت دینے کے بعد ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ کر دینا۔ اگر دل ٹیڑھے نہ ہوئے تو یقیناً انسان کو کلمے پہ موت آئے گی۔ یہاں پر حب لنا کا لفظ استعمال ہوا۔ ہبہ کا لفظ ہوتا ہے کہ بغیر استحقاق کے کسی کو کوئی چیز دے دی جائے، تو معلوم ہوتا ہے کہ یہ جنت بندے کے عملوں کی قیمت نہیں، اللہ اپنے فضل سے جس کو چاہتا ہے عطا کر دیتا ہے۔